بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب النهي من أكل ثوما أو بصلا أو قراثا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة. اس سے اگلے مجلس میں کچھ باتیں ذکر کی تھی جس کا تعلق مسجد کے آداب سے تھا کہ انسان کو چاہیے کہ مسجد کا بہت ادب کا لحاظ کرے، اس لیے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اس میں جتنا ہو سکے انسان کو مسجد کے آداب احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اسی قبیل سے اور ایک بات ہے، انسان کو چاہیے کہ مسجد میں ایسی چیزیں کھا پی کر نہ آئیں جس سے منہ میں بدبو آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پڑوسی کو تکلیف ہوگی جو ہمارے پڑوس میں کھڑا رہتا ہے. نمبر 2 روایت میں ہے کہ ہمارے دائیں طرف میں فرشتہ ہوتا ہے تو فرشتوں کو بھی تکلیف ہو. آپ انداز لگائیں شریعت مطہرہ، جو شریعت تم کو اس طرح کی چیزوں کو کھا کر اگر بدبو آتی ہے تو اور کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو جب ایسی چیزوں کو کھا کر آنے سے منع فرمایا تو اور طرح پر اسلام میں تکلیف دینے کی اجازت کہاں سے ہو سکتی؟ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل من هذه الشجرہ یعنی الثوم فلا يقربن مسجدنا. سنو کتنی تاکید سے حضرت فرماتے ہیں، جس نے لہسن کھایا، دوسری روایت میں ہے کہ پیاز کھایا یعنی کچا لہسن کچا پیاز، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ ہرگز ہماری مسجد میں نہ آئے. فلا یقربن مسجد، ہرگز ہماری مسجد میں نہ آئے. گویا بہت سخت تاکید ہے. اسی روایت کے ذیل میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے بدبو پیدا ہوتی ہو ایسی چیزوں کو کھا پی کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے. مثلا بیڑی، سگریٹ، اس سے بھی منہ میں بدبو آتی ہے. ایسی چیزیں بھی کھا پی کر کے مسجد میں نہ آئیں جس کی وجہ سے پڑوسی کو تکلیف ہو. اسی طرح علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ایسی بیماری بدن میں ہے جس کی بنیاد پر لوگ ہم سے نفرت کرتے، جیسے مثلا پھنسیاں نکل آئی اور لوگ ہمارے قریب کھڑے رہنے کو اچھا نہیں سمجھتے، یا کسی کو پٹ کی بیماری ہے جس میں گوشت جھڑتا ہے اور لوگ اس سے نفرت کرتے. ایسے انسان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے، مسجد میں نہ. حالانکہ جماعت کا کتنا بڑا ثواب ہے، لیکن جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو. شریعت مطہرہ یہ نہیں چاہتی کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے. جو شریعت اتنا اہتمام کرتی ہے، اتنا اہتمام کر رہی ہے کہ ہمارے منہ کی بدبو سے بھی کسی کو تکلیف نہ دے، وہ شریعت کسی کو قتل کرنے کی ہدایت کیسے دے سکتی ہے؟ وہ کسی کو مارنے کی ہدایت کیسے دے سکتی ہے؟ وہ کسی پر ظلم کرنے کی ہدایت کیسے دے سکتی ہے؟ وہ کسی کو ناحق ستانے کی ہدایت کیسے دے سکتی ہے؟ الزام ہے اسلام پر کہ اسلام مارنے کا سکھاتا ہے، اسلام قتل کا سکھاتا ہے.
اور بھولی بالی مخلوق ہے جو سمجھتی نہیں. میڈیا پہ یہ بات بیان کر دی اور لوگوں نے سن لیا اور دماغ میں یہ بیٹھا لیا کہ اسلام مارنا سکھاتا ہے, قتل کرنا سکھاتا ہے, دہشت گردی سکھاتا ہے, ٹیررسٹ بناتا ہے, آتنکواد سکھاتا ہے. جو اسلام کا عالم یہ ہے کہ وہ دوسروں کو منہ کی بدبو بھی پہنچانے کو منع کر رہا ہو, وہ اسلام ظلم کی ہدایت کرتا نہیں دے سکتا. جو اسلام تمہیں یہ کہتا ہو کہ تمہاری ذات سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہو تو تمہاری ایسی بیماری کی بنیاد پر تم مسجد میں نہ آؤ, اپنے گھر پہ نماز پڑھ لو. یہ سارے کے سارے دلائل اس بات کے اوپر ہیں کہ کچا پیاز اور کچا لہسن. اسی میں علماء نے ایک مسئلہ اور بھی لکھا ہے کہ تم نے کھانا کھایا اور تمہارے منہ سے کھٹی ڈکاریں آتی ہیں اور اس کھٹی ڈکار کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے, تو اس صورت میں بھی فرمایا کہ احتیاط کرو کھانے پینے میں, نماز کے بعد کھانا کھانا تاکہ دوسروں کو ضرر پہنچانے کا ذریعہ نہ بنے, دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہ بنے. اتنا زیادہ اسلام نے اہتمام فرمایا. حال بتہ یاد رکھو, اگر کوئی پکا ہوا پیاز اور پکا ہوا لہسن کھاتا ہے تو کوئی حل نہیں, اس لیے کہ اس کی بدبو ختم ہو جاتی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے سامنے ایک مرتبہ ترکاری پیش کی گئی, بخاری شریف میں ہے. حضرت نے دیکھا اور اس کے بعد فرمایا اس میں فلاں فلاں چیز ڈالی ہے, یعنی لہسن پیاز. فرمایا ہاں, حالانکہ پکا ہوا تھا. حضرت نے فرمایا کہ میں نہیں کھاتا, تم لوگ کھا لو. صحابہ کے حوالے کر دیا. فرمایا یا رسول اللہ یہ تو پکا ہوا ہے. تو حضرت نے فرمایا انی اناجی ملا تناجی, میں جس جبریل سے باتیں کرتا ہوں اس سے تم باتیں نہیں کرتے, اگرچہ پکا ہوا ہے لیکن ان کو تو اس کا بھی احساس ہو جاتا ہے اور میں جبریل کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا. یہ حضرت کا اہتمام تھا, اس لیے حضرت پکا ہوا بھی نہیں کھاتے تھے. حضرت کا معمول یہ بھی تھا کہ دسترخوان پر جب کوئی چیز پیش کی جاتی آپ کو, اگر وہ معروف ہے, مشہور ہے, جانتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے, تب تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ایسی چیز آپ کے دسترخوان پر پیش کر دی گئی کہ جو معروف نہیں, مشہور نہیں, تو حضرت پوچھتے تھے یہ کیا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز تم نے کبھی اپنے دسترخوان پر دیکھی نہیں, کہیں کھائی نہیں, اور ایسی چیز اپنے دسترخوان پر آ جائے تو تھوڑی تحقیق کر لینا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چیز ناجائز ہو اور ہمارے پیٹ میں نہ چلی جائے. ایک مرتبہ حضرت کے سامنے گوہ پیش کی گئی, بھنی ہوئی گوہ, جس کو ہم گوئی بولتے ہیں. جیسے پوری مرغی کو ہم بھون لیتے ہیں اسی طرح پوری گوہ تھی. حضرت نے فرمایا یہ کیا؟ فرمایا حضرت یہ گوہ ہے, زبن اس کو عربی میں بولتے ہیں. حضرت یہ گوہ ہے. تو حضرت نے خالد بن ولید وغیرہ دسترخوان پر بیٹھے تھے. آپ نے فرمایا تم کھا لو, میں نہیں کھاتا اس کو. فرمایا یا رسول اللہ آپ نہیں کھاتے؟ آپ نے فرمایا میری طبیعت نہیں چاہتی, اس لیے کہ میرے ملک میں یہ چیز نہیں ہوتی, تو میری طبیعت نہیں جاتی. تو خالد نے فرمایا حضرت حرام؟ فرمایا نہ, تم کھا سکتے ہو, کھا لو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کی بنیاد پر لکھا ہے کہ گو کھانا جائز ہے. فرمایا حرام ہوتی تو اللہ کے نبی خالد بن ولید کو کیوں دیتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جی بالکل جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ, اس لیے کہ حضرت نے خود ناپسند فرمائی. امام صاحب کی دلیل بھی ہے کہ جائز ہے لیکن کراہت, مکروہ, اس لیے کہ حضرت نے اس کو نہیں کھائی. معلوم ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ چیز ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول نہیں فرمایا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دسترخوان پر اگر ایسی چیز رکھ دی جائے جو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں, تو اس کی تحقیق کر لینا چاہیے کہ یہ ہے کیا, تاکہ کہیں ایسی چیز نہ ہو جائے کہ جو ہماری شریعت میں جائز نہ ہو اور ہم اس کو کھا لیں. اس لیے کہ بعض قومیں سانپ بھی کھاتی ہے,
بعض قومیں چوہے بھی کھاتی ہیں، بعض قومیں اور بھی چیزیں کھاتی ہیں۔ افریقہ میں ہمارا جانا ہوا تو وہاں روڈ پر لوگ چوہے لے کر کھڑے تھے بھنے ہوئے۔ تو میں نے گاڑی والے سے جو ہمارے ساتھ چل رہے تھے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ چوہے ہیں بھنے ہوئے۔ میں نے کہا یہ کیا کرتے؟ تو کہا یہ قوم کھاتی ہے۔ تو بعض ایسی چیزیں کھاتی ہے کہ جو حرام ہے۔ اب اگر ایسی چیز ہم نے تحقیق کے بغیر کھا لی تو ظاہر سی بات ہے کہ ناجائز اور حرام چیز ہمارے پیٹ میں چلی جائے گی، اس لیے ہر رطب و یابس کو کھانا نہیں چاہیے، ہر آنے والی چیز کو۔ یہ جو حاجی کا موتا جس کو بولا جاتا ہے، حاجی کا موتو جو ترکاری میں ڈالا جاتا ہے، یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جو ویجیٹیرین سے بنایا جاتا ہے، وہ بالکل جائز ہے، لیکن ایک وہ ہے جو ہڈیوں سے بنایا جاتا ہے۔ اب ہڈیوں کی حد تک مسئلہ یہ ہے کہ ہڈیوں میں موت سرایت نہیں کرتی، اس لیے ہڈی پاک ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ لیکن اس میں کیا ضروری ہے کہ انہی جانوروں کی ہڈی ہو جس کا گوشت ہم کھاتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ اس کے اندر سور کی بھی ہڈی ہو، بہت ممکن ہے کہ کتے کی بھی ہڈی ہو اور جانوروں کی بھی ہڈی ہو، سب اس سے بنایا جاتا ہے۔ بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ بہت ساری وہ کمپنیاں جو ہمارے شہروں میں ہوتی ہے جس کے چکن لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور آپ ان سے پوچھو کہ حلال، تو وہ حلال کا سرٹیفکیٹ تمہیں بتاتے ہیں، بس وہ ایک سرٹیفکیٹ بتا دیتے ہیں۔ باقی آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کی ریسیپی بتائیے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے، اوپر سے مال آتا ہے۔ بہت ساری کمپنیاں ایسی، یہ تو اوپر سے مال آتا ہے، ہمیں کچھ پتا نہیں، ہم تو صرف یہاں تیار کر کے تم کو دیتے ہیں۔ اب کیا معلوم کہ وہ چکن اور وہ مرغی صحیح طور پر ذبح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس لیے کہ بعض مرتبہ وہ صحیح طور پر، چونکہ وہ تو انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں، KFC وغیرہ جو ہے وہ انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں، اور جو انٹرنیشنل کمپنیاں ہوتی ہے اس میں آنے والا مال جو ہے وہ انٹرنیشنل ہوتا ہے۔ اگر وہ مرغی اور وہ چکن اسلامی طریق پر ذبح نہیں ہوئی، اس لیے کہ جب اس کو ذبح کرتے ہیں نا تو اس کو پہلے کرنٹ والے پانی سے گزارتے ہیں، جو پانی ہوتا ہے اس کے اندر اس کی چونچ لگتی ہے، وہ یوں لٹکا دیتے ہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور وہ چلتی ہے۔ وہ کرنٹ اس لیے لگاتے ہیں کہ جب اس کو کاٹنے کا موقع آئے تو یہ تلمل نہ ہو اور جلدی سے کر دے۔ لیکن کبھی کبھی کرنٹ کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو مار دیتا ہے، اب وہ تو مر گئی۔ آگے جب چلی ذبح کرنے کا وقت آیا، چلو بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح بھی کیا، لیکن وہ تو اس سے پہلے ہی مر چکی تھی، تو وہ تو حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلو وہ زندہ تھی تو ذبح کرنے والا وہ تو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آیا ہی کرتی ہے، بہت سی مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں بھی بول پاتا۔ بعض جگہوں پر کیسٹ رکھ دی گئی ہے اور بس وہ کیسٹ بولتی رہتی ہے، ذبح کرنے والا نہیں بولتا، اور وہ تو صرف کاٹنے کا کام کیا کرتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی بھول سے بسم اللہ چھوڑ دے تو وہ جائز ہے۔ حنفیہ اگر کوئی جان بوجھ کر بھی بسم اللہ چھوڑے تو امام شافعی کے جائز ہے، اس لیے کہ دل میں ایمان ہے۔ لیکن سنو، احناف کا مسلک یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑی ہے تو جائز نہیں ہوگا۔ بہرحال بہت سارے مسائل ہیں ہمارے یہاں بھی، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اب محنت سے حلال کے پیسے کماتے ہیں اور حلال کے ذریعے سے حرام خریدتے ہیں، یعنی ہماری عقل کیسی، محنت سے پیسے کمائے حلال کے اور حلال سے جو کھانا خریدا وہ حرام کا، تو یہ مسائل ہے۔ اس لیے ان مسائل کے اندر بہت سوچ سمجھ کر کے قدم رکھنا چاہیے اور بہت سوچ سمجھ کر کے احتیاط سے کھانا چاہیے۔ ہمارا پیٹ کوئی حرام کی جگہ نہیں ہے،
کہ جو آوے ہم بھرتے رہیں، جو آوے ہم بھرتے رہیں۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک حرام کا لقمہ 40 دن تک کی عبادت کی لذت کو ختم کر دیتا ہے، تو معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حلال کا کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیاز، لہسن وغیرہ کھا کر کے ہماری مسجد میں نہ آئے، بالکل نہ آئے۔ دوسری روایت میں بھی یہی فرمایا، فلا یقربن ولا یصلین معنا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نہ تو وہ ہماری مسجد میں آئے اور نہ تو وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے بھی سے بھی حضرت نے منع فرمایا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ بدبودار چیزوں کو کھا کر انسان مسجد میں نہ آئے، بدبودار کو پی کر کے مسجد میں نہ آئے، جیسے سگریٹ ہے، بیڑی ہے، یا اسی طرح بدن پر کوئی بیماری ہے جس سے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں مسجد میں نہ آئے۔ اور اسی طریق سے اگر کوئی اور مسئلہ ہے، جیسا کہ کھانے کی وجہ سے کھٹی ڈکاریں اور اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، تو ان سارے مسائل میں احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه خطب یوم الجمعہ فقال في خطبته ثم انکم ایها الناس تاکلون شجرتین ما اراهما الا خبیثین البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد ريحها من الرجل في المسجد امر به فاخرج الى البقيع فمن اكلهما۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن حضرت عمر نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ لوگو، تم ایسے دو درخت کو کھا کر آتے ہو جن کا کھانا اچھا نہیں سمجھا گیا، اور وہ ہیں پیاز اور لہسن۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب مسجد میں کسی آدمی سے ان دو چیزوں کی بدبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرماتے تھے، یعنی اس کے منہ سے بدبو آتی تھی، تو اس کے بارے میں حضرت فرماتے تھے کہ اس کو بقیع غرقد یعنی قبرستان میں باہر نکال دو، قبرستان میں بھیجو۔ بس جو شخص انہیں کھا کر آئے تو انہیں پکا کر ان کی بدبو کو ختم کر دینا چاہیے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کچی چیز کھا کر آنے والوں کو مسجد سے نکال دیتے تھے، حتیٰ کہ کہتے تھے اس کو قبرستان میں بھیج دو، اس لیے اگر تمہیں کھانا ہی ہے تو اس کو پکا کر کھاؤ۔ اگلی روایت میں فرمایا کہ جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جمعہ کے دن احتبا کی بیٹھک نہ بیٹھے۔ احتبا کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو بہت سارے اس بیماری میں مبتلا ہے۔ احتبا کا معنی ہوتا ہے دونوں پاؤں کھڑے کر دیے اور یوں ہاتھ باندھ لیے اور اس پر یوں اپنی ٹھڈی اور داڑھی رکھ لی۔ اللہ کے نبی نے اس طرح بیٹھنے سے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ نیند آ جائے گی، خطبہ نہیں سن پاؤ گے، اور کبھی خطرہ ہوگا وضو ٹوٹ جانے کا۔ کیسے ادب سکھاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا عن معاذ بن انس الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الحوا یوم الجمعہ والامام یخطب۔ امام خطبہ دے رہا ہے تو حوا کی بیٹھک نہ بیٹھو، احتبا کی بیٹھک نہ بیٹھو۔ اسی طرح ایک ادب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جو انسان قربانی کرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ جب پہلی تاریخ کا چاند ہو جائے تو اس کے بعد ناخون بال وغیرہ کو نہ کاٹے، لیکن یاد رکھو یہ نہ کاٹنے کا مسئلہ جو ہے نا مستحب ہے، واجب نہیں۔ اگر کسی نے کاٹ بھی لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اولا یہ ہے کہ انسان نہ کاٹے جب تک کہ اس کی قربانی نہ ہو جائے، اس کے بعد جا کر کے وہ اپنے ناخون کاٹے، اپنے بال کاٹے۔ بہرحال آج کے اس سبق کے اندر جتنی باتیں بیان کی گئی ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد کا ادب کریں، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، ایسا کوئی کام نہ کرے جس کی بنیاد پر دوسروں کو تکلیف پہنچے، ضرر پہنچے، بلکہ ہمیشہ راحت رسانا، فائدہ پہنچانا، ایسے کام کرنے چاہیے۔ دیکھو مجھے ایک بات یاد آئی،
مولانا تقی صاحب عثمانی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مفتی شبلی صاحب کے ساتھ جا رہا تھا گاڑی میں. مولانا تقی صاحب کہتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی مولانا رفیع صاحب ہم دونوں پیچھے بیٹھے تھے اور والد صاحب آگے بیٹھے تھے. گاڑی چوراہے پر رکی, چار راستے پر. جیسے ہمارے پاس سگنل نہیں ہوتا ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, تو مانگنے والے آ جاتے ہیں. مانگنے والا کوئی آ گیا تو ابا جی نے جیب سے پیسے نکال کر اس کو دیے. تقی صاحب کہتے ہیں کہ میں نیا نیا فارغ ہو کر آیا تھا, اور جو نئے ہوتے ہیں نا ان کو ہوش کم ہوتا ہے, جوش بہت ہوتا ہے. جو نئے فارغین ہوتے ہیں نا ان کو جوش بہت ہوتا ہے, ہوش کم ہوتا ہے. وہ ہوش میں کام نہیں کرتے, جوش ہی میں کام کرتے. اور پھر جب معاملہ بگڑ جاتا ہے تو پھر کہتے ہو میں نے تو بہت بڑی غلطی کر دی. مولانا کہتے ہیں کہ میں نیا نیا فارغ ہو کر آیا تھا, مجھے بھی جوش بہت تھا. تو میں نے والد صاحب سے یوں کہا کہ ابا جی آپ نے ان کو پیسہ دیا, صدقہ دیا, یہ مستحق تھوڑے ہی ہوتے ہیں, یہ مستحق نہیں ہوتے. مطلب ان کے پاس تو پیسے ہوتے ہیں, انہوں نے عادت بنا لی ہے مانگنے کی, ان کو نہیں دینا چاہیے. ایسے لوگوں کو تلاش کر کے پیسہ دینا چاہیے جو ضرورت مند ہے, غریب ہے, محتاج ہے, ان کو دینا چاہیے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 منٹ کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر حضرت نے فرمایا بیٹے تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ مستحق نہیں ہے, آپ ان کو کیوں دیتے؟ یہ واقعہ تو مجھے اس پر یاد آ گیا کہ یہ جو باتیں ہم پڑھتے ہیں نا تو کبھی کبھی جوش میں ہوش نہ کھو گئے. مثلا کوئی آدمی کھا کر کے مسجد میں آ گیا تو آپ اس کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ نہ کریں, اس کے اوپر غصے نہ ہو جائیں, اس کو سمجھائیں محبت سے. مجھے یہ واقعہ اس پر یاد آیا کہ آپ نے روایت سن لی, اب کسی کے منہ سے پیاز کی بدبو آ رہی ہے تو آپ کہیں دھکے دے کر اس کو نکال دو کہ نکل, میں بھی تجھے قبرستان میں بھیج رہا ہوں. ایسا نہ کریں, محبت سے پیار سے اس کو سمجھائیں کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو کھا کر آنے سے منع فرمایا, اور اگر کھانا ہی ہے تم کو چلو تو منہ صاف کر کے آؤ, مسواک کر لو, برش کر لو, کوئی ایسی چیز کھا لو جس سے بدبو دور ہو جائے. اتنے وقت پہلے کھا لو کہ اتنی دیر میں بدبو دور ہو جائے, اتنے وقت پہلے کھا لو. چلو حرام نہیں ہے, یاد رکھنا, یہ جو منع کیا جا رہا ہے نا یہ حرام ہونے کی بنیاد پر نہیں کہا گیا, یہ دوسروں کو تکلیف کی بنیاد پر کہا گیا. ورنہ اگر کسی نے کچا پیاز کھا لیا تو حرام نہیں ہے, کچا لہسن کھا لیا, لیکن اتنے وقت پہلے کھاؤ کہ بدبو دور ہو جائے. بہرحال مولانا تقی صاحب کہتے ہیں کہ والد صاحب نے مجھ کو یہ کہا کہ بیٹے تم کہتے ہو کہ یہ مستحق نہیں, بیٹے ہم بھی اللہ کے رزق کے کہاں مستحق ہیں, بہت بڑی اصلاح کر رہے ہیں. بیٹے ہم بھی اللہ کے رزق کے کہاں مستحق ہیں. ہم میں سے کون ہے جس نے اللہ کی چاہت کے مطابق کام کیا ہے؟ کوئی ہم میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے منشاء خداوندی کے مطابق نماز پڑھی, میں نے منشاء خداوندی کے مطابق زندگی؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. فرمایا بیٹے ہم بھی تو مستحق نہیں ہیں, اللہ بغیر استحقاق کے ہی ہم کو کھلا رہا ہے اور دے رہا ہے, تو ہم بھی کسی کو بلا استحقاق کے دے دیں تو کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ نفلی صدقہ ہی تو دیا ہے, زکات تو نہیں دی ہے. کیا معلوم کہ تعالی جل شانہ ہماری اس نفلی صدقے سے اس کی اصلاح فرما دے. بڑی بات فرمائی حضرت, بہت بڑی بات فرمائی. اور جب یہ بات آئی تو میں اور ایک مسئلہ اور عرض کروں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمبا سا باب قائم فرمایا ہے اور اس میں ایک عجیب و غریب مسئلہ ذکر فرمایا کہ جب تم صدقات کے فضائل کو سنتے ہو تو یہ ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام فرماتے مالداروں پر زکات ہے, لیکن نفلی صدقہ تو ہر ایک کے اوپر ہے, مالدار ہو غریب ہو ہر ایک کے اوپر ہے. میں نے اپنے بچوں کو آج ہی روایت آئی کتاب الزکات میں, تو میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ ہم صرف فضائل سنانے کے رہ گئے. جب ہم زکات کے مسائل میں صدقات میں فضائل سناتے ہیں
تو آستین چرا چرا کر کے سنا کہ یہ بھی فضیلت، یہ بھی فضیلت، یہ بھی فضیلت، لیکن ہم خود عمل نہیں کرتے، ہم خود خرچ نہیں کرتے۔ یہ روایات دوسروں کو سنانے کے لیے نہیں ہے، اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں دوسروں کو سناتا رہوں، میں اپنی زندگی میں اتاروں، میں خود عمل کروں۔ ایک مولوی صاحب کا لطیفہ ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ کے فضائل پر بڑا شاندار بیان دیا۔ گھر پہ آئے تو بیوی کے گلے میں جو ہار تھا وہ غائب۔ پوچھا یہ تمہارا ہار کہاں گیا سونے کا؟ تو کہا ابھی تو آپ نے فضائل بیان کیے تو میں نے صدقہ کر دیا۔ تو کہا وہ تیرے لیے اور میرے لیے نہیں ہے، وہ تو دوسروں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے یہ۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں سب کو فضیلتیں بتاتا رہوں اور میری زندگی اس پر عامل نہ ہو۔ صدقات کے فضائل ہے، نفلی صدقہ ہر ایک کو کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ، کچھ نہ کچھ، اس لیے کہ اللہ ہمارے حضرت یہ فرمایا کرتے تھے، حضرت شیخ یونس صاحب، کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی بیماری آئے دوا بعد میں کرانا، پہلے دو علاج کرو، اللہ سے استغفار کرو اور صدقہ کرو۔ استغفار اور صدقہ، پہلے یہ دو کام کرو۔ جب تم یہ دو کام کرو گے تو مالک راضی ہو جائے گا، تو چپتی راکھ میں بھی تمہیں شفا دے دے گا۔ پھر اب جو تم دوا لینے جاؤ گے تو 2 روپے کی گولی میں بھی شفا ہو جائے گی۔ اور اگر استغفار نہیں کیا، صدقہ نہیں کیا اور دواؤں ہی کی طرف چلتے رہے تو ہزاروں کی دوا کھاتے رہو، شفا نہیں ہوگی، وہ اللہ نہیں چاہے گا۔ فرمایا پہلے اس کو راضی کرو، اور وہ راضی ہوتا ہے استغفار سے، وہ راضی ہوتا ہے صدقہ سے۔ الصدقۃ تدفع غضب الرب، صدقہ جو ہے نا اللہ کے غصے کو دور کرتا ہے۔ الصدقۃ تدفع البلایا، صدقہ جو ہے بلایا، مصائب، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ تو جب بھی کوئی بیماری آئے، میری، اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی، پہلا کام ہم یہ کریں کہ بیوی سے گئے استغفار کرو، دوسرا کام صدقہ کرو، اور اب دوا کی طرف جاؤ تو اللہ ان دونوں کی برکت سے معمولی دوا میں شفا دے دے گا۔ اور اگر یہ نہیں کیا تو دواؤں پہ دوا، دواؤں پہ دوا چلتی رہے گی۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات قائم فرمایا، میں اس کو مختصر سنانا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، صحابہ کے صدقہ کے واقعات، صحابہ کی سخاوت کے واقعات بڑے زبردست ہیں، لیکن امت کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ صحابہ نے جو صدقہ اور سخاوت کی ہے وہ تم بھی کرو، بلکہ خود صحابہ کو نہیں دیا گیا جو بڑے مقام کے صحابہ نے کیا۔ میں مثال دوں اس کی، تبوک کے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مال لے کر آئے؟ سارے گھر کا۔ حضرت عمر آدھا لے کر آئے۔ اللہ کے نبی نے عمر کو یہ نہیں کہا کہ ابو بکر پورا لائے تو تم پورا کیوں نہیں لائے، آدھا کیوں چھوڑ کر آئے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ عمر مقام صدیق پر نہیں پہنچ سکتا۔ مقام صدیق اور چیز ہے۔ تبوک کے موقع پر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ کے نبی کی خدمت میں کعب آئے اور فرمایا یا رسول اللہ، میری توبہ قبول ہو گئی، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنا پورا مال صدقہ کر دوں، خوشی ہے، اس لیے کہ میری توبہ قرآن میں اتری۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، کچھ مال روکے رکھو تمہاری اولاد کے لیے، منع کیا۔ نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کہیں تم فضائل کی باتوں کو سن کر اس طرح پر سارا مال خرچ نہ کر دینا کہ تمہارے آل اولاد بھوکے رہ جائیں۔ یہ نہیں کہا گیا لا صدقۃ الا عن ظہر غنا، تم صدقہ تب کرنا جب تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ تم نے دیکھا کہ میری ضرورت اس میں گھر والوں کی ہو جائے، اب جو زائد ہے تو ضرور صدقہ کرو۔ کچھ واقعات ایسے بھی ملتے عجیب و غریب، اب وہ بیان کر کے ہم تشکیل کرنے لگ جائیں۔ مثلا روایتوں میں آتا ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے اندر دیکھا کہ باغ بڑا گنجان ہے، بیلیں ہیں سب انگور کی وغیرہ،
اور ایک چڑیا آئی اور نکلنا مشکل ہو گیا، وہ اڑ رہی ہے پھر آ رہی ہے، اڑ رہی ہے پھر آ رہی ہے. تو نماز کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے، یا رسول اللہ میری نماز اس باغ نے خراب کر دی، چڑیا آئی اور باہر نہ جا سکتی. میرے دل میں خیال آیا کیا شاندار میرا باغ ہے، اے اللہ کے رسول اس باغ نے میری نماز کو خراب کر دیا، میں اس باغ کو صدقہ کرتا ہوں. اب کوئی آدمی اس روایت کو بیان کر کے یوں کہے کہ تیرے گھر کی وجہ سے بھی تیری نماز خراب ہو رہی ہے تو تیرے گھر کو صدقہ کر دے، تو لامحالہ اولاد کہاں جائے گی؟ پھر تقریر کا یہ انداز نہیں ہوا کرتا. آپ اس واقعے کو بیان کر کے یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنی نماز کے خراب ہونے پر اپنے باپ کو صدقہ کیا. ہم کم سے کم اللہ کی عبادت کے لیے تھوڑا سا وقت قربان کرنے والے بنے، مسجد تک جانے والے بنے، تھوڑا سا وقت نکالے اور مسجد تک جائیں اور نماز پڑھیں. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں، یہ تقریر نہیں کر سکتے. حضرت حنظلہ کا واقعہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ آج شادی ہوئی ہے، رات میں بیوی سے ملاقات کی، پہلی رات کی، ابھی غسل نہیں ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام کا اعلان ہوا کہ بھئی سب کو نکلنا ہے چونکہ مدینے کو خطرہ ہے. حضرت حنظلہ اسی حالت میں نکل پڑے اور غسل بھی نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ حنظلہ جب شہید ہو گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دیا چونکہ ان کا غسل باقی رہ گیا تھا، اسی حالت میں نکل پڑے. اب کوئی اس واقعے کو بیان کر کے یوں کہے بس کسی بھی حالت میں نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، یہ غلط تقریر ہے. یہ دیکھا جائے گا کہ حالات، معاملات، پریشانیاں. میں نے ابھی اپنے بچوں کو اس پر ایک بات کہی کہ والدین اگر ناراض ہیں اور تم مفتی بننا چاہتے ہو تو تمہارا مفتی بننا بیکار ہے. تمہارے والدین اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا بس تم نے پڑھ لیا کافی ہو گیا، اب مفتی بننے کی ضرورت نہیں، ہمیں تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، ہمیں تمہارے مدد کی ضرورت ہے، تو اس صورت میں والدین کی ناراضگی کے ساتھ اگر مفتی بننے گیا تو اس کے مفتی بننے میں کوئی برکت نہیں ہوگی. ضروریات کو دیکھا جائے. یہی مسئلہ دعوت و تبلیغ کا بھی ہے. دعوت و تبلیغ کے بعد میں بھی اگر والدین کو زیادہ ضرورت ہے یا بیوی کو زیادہ ضرورت ہے یا بچوں کو اس وقت زیادہ ضرورت ہے اور کوئی اہم مسائل درکار ہے ہمیں، تو پھر ان اہم مسائل کو بھی مد نظر رکھا جائے گا اور ان ضرورتوں کے پورا کرنے کے بعد دعوت و تبلیغ میں اور اللہ کے راستے میں نکلیں گے. اب یہ تشکیل کر دینا کہ جس حالت میں ہو نکل جاؤ تو پھر ضعیف اور برے اور بیمار ماں باپ کا کیا ہوگا جبکہ ان کو ہاسپٹل تک لے جانے والا کوئی نہیں. میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ موقع اور محل دیکھا جاتا ہے. یہ نہیں کہ جس حالت میں شریعت ایسا نہیں کہہ رہی ہے، لوگ شریعت کا غلط مطلب بیان کر رہے ہیں. شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ موقع محل دیکھ کر کے کام کرو، جس وقت جس کی ضرورت ہو وہ کام کرو. اس وقت اس کی ضرورت ہے وہی کام کرنا چاہیے. تو بہرحال ان باتوں سے یہ پتہ چلا کہ مسجد کے اندر کسی کو ایذا پہنچے ایسی چیز کھا کر کے نہیں آنا چاہیے. اور اگر کھا لی ہے تو بہت وقت پہلے کھا لو یا مسواک کر لو، منہ کو صاف کر لو. حق تعالی جل شانہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ میں لمبے سفر سے بمبئی سے آ رہا ہوں، ہمت بھی نہیں تھی، لیکن بہرحال آپ کی محبت پر میں بیٹھ گیا اور چند باتیں میں نے ذکر کر دی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ مسجد کی اللہ پورے ادب کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اخلاق حسنہ ہمیں نصیب فرمائے، اخلاق رذیلہ سے حفاظت فرمائے. الہ العالمین ہر طرح کے شرور فتن بلاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے، ناگہانی آفات سے حفاظت فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اس مجمع میں آنے والے ہر ایک کی مغفرت فرما، ہر ایک کی بخشش فرما، ہر ایک کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، ہر ایک کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ہر ایک کو حلال روزی عطا فرما. اے اللہ گھروں کی پریشانیاں تو ہی جانتا ہے، ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. اے اللہ یہ جتنے تیرے بندے اور بندیاں بیٹھی ہیں ان کے گھروں میں کیا پریشانی ہے اے اللہ تو ہی واقف ہے. سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے،
سب کے حالات کو خوشگوار فرما دے، سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، سب کی اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرمانبردار کر۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتہ۔ السلام علیکم۔